ایسا انٹریکشن جو ایک ہی اسپیشیز کے جانداروں کے درمیان پایا جاتا ہے، یا پھر دو مختلف اسپیشیز کے جانداروں کے درمیان پایا جاتا ہے، یا پھر ماحول کے اے بائیوٹک کمپوننٹ کے درمیان پایا جاتا ہے، تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس بیلنس ایکو سسٹم جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جیو کیمیکل سائیکل ہمارے پاس کیا ہے؟ مینٹین دا بیلنس ان ایکو سسٹم۔ جیو کیمیکل سائیکل کی ڈیفینیشن ہم پیچھے پڑھ چکے تھے کہ ماحول سے نیوٹرینٹ کا جانداروں کے اندر آنا اور پھر جانداروں سے واپس ماحول کے اندر جانا، وہ جیو کیمیکل سائیکل تھا۔ تو یہ جیو کیمیکل سائیکل جو ہے وہ بیلنس کو مینٹین کرتا ہے ایکو سسٹم کے اندر بائی ریسائکلنگ نیچرل ریسورسز۔ لیکن انسانوں کی وجہ سے ماحول کے اوپر کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ انسان جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ماحول کو موڈیفائڈ کرنے کی، اور یہ موڈیفائی کرنے کی کافی عرصے سے کوشش جاری ہے۔ وہ کیسے موڈیفیکیشن ماحول کے اندر آ رہی ہے ہمارے پاس کہ درختوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ کٹنگ آف ٹریز جو ہے وہ مین فیکٹر ہے، اور بار بار میں اس بات پہ فوکس کرتا ہوں کہ ہر سٹیزن کی یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے ماحول کو بچانے کے لیے اپنی حیات کے دوران درخت جو ہے وہ ضرور لگائے۔ تو انسان درختوں کو کاٹے جا رہے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ دس ہیز اپسٹ دا ڈیلیکیٹ بیلنس ان ایکو سسٹم۔ تو یہ جو نازک ہمارے پاس بیلنس ہے ماحول کا، قدرتی جو بیلنس ہے وہ انسانوں کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے، اور اس کے اثرات اب ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ کس فارم کے اندر؟ گلوبل وارمنگ کی شکل کے اندر۔ گلوب کہتے ہیں ہماری زمین کو، اور وارم کہتے ہیں اس کا گرم ہونا۔ ہماری زمین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ سلولی جو ہے وہ گریجولی آہستہ آہستہ جو ہے وہ انکریز کرتا جا رہا ہے۔ اب اس کی وجوہات دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو گیسز ہیں، ٹمپریچر ہے زمین کا وہ بڑھ رہا ہے۔ تو گرین ہاؤس گیسز تو آپ کو فنگر ٹپس پہ آنی چاہیے۔ کون کون سی ہیں ہمارے پاس؟ جو مین ہیں ہمارے پاس کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، میتھین ہے، اوزون ہے ان ایٹماسفیئر ماحول کے اندر۔ یہ جو ہے وہ انکریز کر رہی ہیں ٹمپریچر کو زمین کے۔ اب یہ جو گیسز ہیں کیسے انکریز کرتی ہیں؟ یہ انسانوں کی وجہ سے جو لوسٹ پارٹ آف ارتھ ہے، اگر ہم دیکھیں تو ارتھ ایٹماسفیئر کو 4 حصوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، ٹروپوسفیئر، تھرموسفیئر، میزوسفیئر اور ہائیڈروسفیئر۔ ان کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اب جو ٹمپریچر ہے وہ زمین کے لوور حصے کے اندر ہی رہتا ہے، گیسز جو ہیں وہ زمین کے نیچے ہی رہتی ہیں، اوپر جو ہے وہ نہیں جاتی۔ اب یہ گیسز کیا کرتی ہیں؟ جب سورج کی لائٹ زمین سے ٹکراتی ہے تو یہ جو سولر ریڈیشنز ہوتی ہیں واپس ٹکرا کے واپس اسپیس کی طرف رخ کرتی ہیں جانے کا، تو یہ ان کو گزرنے نہیں دیتی بلکہ واپس زمین کی ہی طرف جو ہے وہ ان ریڈیشنز کو بھیج دیتی ہیں۔ ایز اے رزلٹ ہیٹ ریمینز ود ان ارتھ ایٹماسفیئر، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو ریڈیشن ہے وہ ماحول کے اندر زمین کے اوپر ہی رہتی ہیں، اور اس وجہ سے ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ دس از کالڈ گلوبل وارمنگ، اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ہمارے پولر آئس کیپس ہیں، ہمارے جو گلیشیئرز ہیں، یا ہماری جو پانی کے ذخائر ہیں برف کی صورت کے اندر، وہ میلٹنگ فاسٹر، تو ان کی جو ایک نیچرل میلٹنگ ہوتی ہے پروسیس، اور ایک انسانوں کی وجہ سے جو ہے وہ فاسٹ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے فلڈز وغیرہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ دین دا ٹائم ٹیکن فار نیو آئس لیئر ٹو فارم، جب نئی آئس لیئر بننی ہے اس سے پہلے جو ہے اس کی میلٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیزنل جو ہے وہ جو سنو ہے وہ فال کرتی ہے ماؤنٹینز کے اوپر، لیکن
خود نیچرل وے میں جتنی آئس میلٹ ہوتی ہے وہ اتنی ہی ہر سال جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ریسائیکل ہو جاتی ہے، دوبارہ فال کر جاتی ہے. لیکن جب انسانوں کی وجہ سے اب وہ جو آئس ہے اس کی میلٹنگ تو زیادہ ہو رہی ہے، پانی زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہے، لیکن جو سنو فال ہے وہ اپنی اسی رفتار سے جو ہے وہ پڑ رہی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے پاس گلیشیئرز کی میلٹنگ جو ہے وہ اب زیادہ ہو رہی ہے. اب جب میلٹنگ زیادہ ہوگی تو جو ہمارا الٹیمیٹ واٹر جو ہے وہ جو گلیشیئر سے پگھلتا ہے وہ اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے، جا کے سی کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے. اس وجہ سے جو سی لیول ہے وہ بھی جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. ڈیو ٹو میلٹنگ گلیشیئر ریور اوور فلو، جو دریا ہیں وہ اب ضرورت سے زیادہ پانی جو ہے وہ بھر جانے کی وجہ سے اوور فلو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فلڈز آتے ہیں. تو یہاں پر ہمارے پاس ایک بلو باکس کے اندر ایک جزیرہ دکھایا ہوا ہے، یہ سری لنکا کے اندر موجود ہے، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ تقریباً یہ جو آنے والے 100 ایئرز ہیں ان کے اندر یہ جو جزیرہ ہے بالکل اس کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ہوگا اور یہ سمندر کے اندر ڈوب جائے گا. تو سائنٹسٹ کو خطرہ ہے کہ سی لیول جو ہے وہ 0.9 سینٹی میٹر کے حساب سے جو ہے وہ پر ایئر جو ہے وہ اس کا لیول جو ہے وہ رائز کر رہا ہے. تو رائز ان سی لیول کی وجہ سے ہمارے جو ساحلی علاقے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ برے اثرات آ رہے ہیں. زیادہ تر جو آئس لینڈ ہیں مالدیو کے، وہ تقریباً صرف 1 میٹر جو ہے وہ اونچائی کے اوپر موجود ہیں سمندر کے لیول سے. تقریباً یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آنے والے 100 سال کے اندر جو مالدیو ہے وہ اس قابل نہیں رہے گا کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ رہائش کو اختیار کر سکیں. تو ان 1990 کے اندر جو ہے ہمارے پاس یہ بھی آپ کی انفارمیشن جاننے کے لیے ہے، یا صرف آپ نے گلوبل وارمنگ ہی کرنا ہے. تو 1990 کے اندر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن نے اسٹیبلش کیا تھا، بنایا تھا، انٹر گورنمنٹ پینل کو بنایا تھا کلائمیٹ چینج کے اوپر. تو یہ پرووائڈ کرتا ہے سائنٹیفک ایڈوائز ٹو دا ورلڈ لیڈرز. یہ صرف بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے پاس سائنسدان ہیں ان کی ایڈوائس کو جو دنیا کے لیڈرز ہیں، رہنما ہیں ہر کنٹری کے، ان ایشوز کی طرف جو ہے وہ فوکس کروانا کہ گرین ہاؤس جو گیسز ہیں وہ کیسے جو ہیں وہ ماحول کو خراب کر رہی ہیں اور ان کے اثرات کیا ہیں. تو اکارڈنگ ٹو انٹر گورنمنٹ پینل آن کلائمیٹ چینج کے مطابق ارتھ ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز کر رہا ہے، ہیز انکریز 0.2 ڈگری سینٹی گریڈ پر ڈیکیڈ. ہر 10 سال کے بعد اتنا ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز کر رہا ہے 10 سال کے بعد. تو یہ جو ہے وہ پچھلے 30 سالوں کے اندر جو ہے وہ یہ کام ہوا ہے ٹمپریچر انکریز کرنے والا، کیونکہ یہ گرین ہاؤس گیسز کے ایمیشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے بہت زیادہ.